الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمُ الرَّافِضِينَ الْكَافِرِينَ الْمُرْتَدِّينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. وقال الله تعالى في مقام آخر: وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لولا يأتون عليهم سلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کوئی بھی بات سنے دین کی، کوئی بھی کر رہا ہو، نیت یہ ہو کہ ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جب انسان عمل کی نیت سے سنتا ہے تو پھر اللہ سمجھ بھی عطا کرتے ہیں اور عمل کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ بہرحال جو آیت میں نے پڑھی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ، اللہ تبارک و تعالی آیت میں سبب بیان کرتے ہیں ہدایت کا، کہ ہدایت کا سبب کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہماری طرف انابت کرتے ہیں، ہماری طرف آتے ہیں، ہدایت کو تلاش کرتے ہیں، سبلنا، تو ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے لیے راستہ کھول دیتے، راستے مطلب بہت سے راستے اللہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو شخص اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس لیے اللہ اس کے لیے کئی راستے کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اس آیت میں اللہ نے ہدایت کے سبب کو بیان کیا، اور وہ سبب کیا ہے؟ انابت ہے، رجوع الی اللہ ہے، تلاش حق ہے، کہ حق کی تلاش ہو، اللہ کی تلاش ہو۔ اور پھر اس کے درجات ہیں، یہاں تک کہ انسان حق کو تلاش کرتے کرتے، اللہ کا قرب حاصل کرتے کرتے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کا دل اللہ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی مرضی کے علاوہ، اللہ کی چاہت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال میں آگے دوں گا انشاءاللہ آپ کو۔ بہرحال جب تک بندہ خود انابت نہ کرے نا، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، حق کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے، تو اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتے۔
قرآن کریم کی آیت ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو ایمان چاہتا ہے اس کو ایمان مل جاتا ہے، اور جو کفر کو چاہتا ہے اللہ اس کو کفر دے دے۔ نتیجہ اللہ پہ ہے، لیکن آپشن اللہ نے دے دیا، آپشن کے بعد اللہ نے بتا بھی دیا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ ایمان لاؤ گے تو نیک لوگوں میں شامل کیے جاؤ گے، آخرت اچھی ہوگی، دنیا بھی اچھی ہوگی۔ لیکن اگر کفر کو اختیار کیا تو ساری زندگی کفر میں، نفاق میں، حسد میں، بغض میں، کینے میں گزر جائے گی۔ یہود اور نصارہ کو ساری زندگی کیا ہوتا ہے؟ یہی مسلمانوں کا حسد، بغض، کینہ، عناد، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں نصیب ہوتا، اور آخرت بھی ان کی نیک لوگوں میں نہیں ہے، وہ بھی جہنمیوں میں شمار ہو۔ یہ جنت اور جہنم کوئی قصہ کہانی نہیں ہے جو ہم نے اس کو ایک ناول سمجھو، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ جس کو دیکھ کر لوگوں نے قصے کہانیاں بنائی ہیں یہ الگ چیز ہے، لیکن جنت اور جہنم کا وجود حقیقت ہے، اور اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، اور جو لوگ جنتی ہیں ان کے تو مزے ہیں، اور جو جہنمی ہیں ان کے لیے خسارہ ہے۔ لیکن یہ وہ چیز ہے جس کے لیے موت کا ہونا شرط ہے۔ موت آئے گی تو اس کی حقیقت کھلے گی کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے۔ موت نہیں آئی تو نہیں پتہ چلتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سچے ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مان لے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انابت اللہ جو ہے نا، رجوع اللہ، یہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈال دی۔ ایسی نہیں ہے کہ اس کے لیے علم کا آنا ہوگا، اس کے لیے کچھ پڑھنا ہوگا، اس کے لیے کچھ حاصل کرنا ہوگا، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ ہم نے انسانوں سے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے۔ سب نے یک زبان کیا کہا تھا کہ اللہ ہمارے رب ہے۔ فطرت میں ہی اللہ نے ہر انسان کے سچائی ڈال دی ہے، وہ کسی مجوسی کے گھر میں پیدا ہو، کسی یہودی کے گھر میں ہو، کسی نصرانی کے گھر میں ہو، یا کسی مسلمان کے گھر میں ہو، فطرت تمام بچوں کی پیدائش کے وقت ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ سچ کی فطرت ہوتی ہے ان کے اندر۔ اس لیے تو فرمایا کہ یہ بچے جو ہیں یہ فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، بعد میں ان کو والدین کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے جو ہے کوئی یہودی بن جاتا ہے، کوئی نصرانی، کوئی مجوسی، لیکن ہوتے یہ فطرت پہ ہیں۔ اور قدرتی طور پر آپ ان لوگوں کے انٹرویو سن لیں یا ان لوگوں سے پوچھ لیں جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں بعد میں، تو ان کے دل کے اندر ایک ہوتی ہے ایک فطرت جو وہ ہر وقت تلاش کرتے ہیں کہ کہیں سے مل جائے، ان کو سکون نہیں ملتا ان کی زندگی میں، وہ کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں سکون کیسے ملے، تلاش میں ہوتے ہیں، اور بالآخر جب وہ تلاش میں ہوتے ہیں تو اللہ بھی راستے کھول دیتے ہیں ان کے لیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے سچائی ڈالی ہے کہ یہ سچ بولے، یہ حق کی بات کرے، یہ اچھائی کے کام کرے۔ دیکھیں جتنا مرضی گناہ گار آدمی، جب وہ نیکی کا کام کرتا ہے اس کو سکون ملتا ہے یا نہیں؟ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، جب وہ کوئی اچھائی کرتا ہے، فلاحی رفاہی کام کر لے، تو اس کو بھی اس سے سکون ملتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے دین اسلام جو فطرت ہے نا، مذہب اللہ کا پسندیدہ، تو اللہ نے ہر بچے کے دل میں، ہر بچے کے روح میں اس چیز کو ڈال دیا۔ ہاں ایک بات ہے، اگر طلب نہیں ہوگی، چاہت نہیں ہوگی، تو پھر انبیاء کے گھر میں بھی اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ دین اسلام جو ہے یہ نسلی نہیں ہے، نسل سے نہیں ہے، خاندان سے نہیں ہے، قوم اور قبیلے سے نہیں ہے، اولاد اور آبا اجداد سے نہیں ہے، بلکہ یہ اصول سے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ دین اسلام اصول سے ہے،
اس کے اندر کوئی ہاشمی کوئی حبشی کیٹیگری نہیں ہے۔ اگر ہاشمی ہے اس کو ایمان کی طلب ہے، ہدایت کی طلب ہے، اللہ دے دیتا ہے۔ اگر حبشی ہے ایمان کی طلب ہے، اللہ دے دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آتش پرست تھے، بت پرست تھے، لیکن بیٹے کتنے بڑے اولو العزم پیغمبر تھے۔ اور قرآن خود کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، لیکن وہاں ہدایت نہیں تھی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی زوجہ اور بیٹی کو دیکھ لیں۔ نوح علیہ السلام خود پیغمبر ہیں اللہ کے، بہت بڑے، لیکن گھر میں جب طلب نہیں ہے بیوی کو ہدایت نہیں ملی، بیٹے کو طلب نہیں تھی ہدایت نہیں ملی، گھر میں پیغمبر موجود ہیں۔ اس لیے اسلام جو ہے یہ نسل خاندان سے نہیں ہے، یہ کس سے ہے؟ اصول سے ہے، قانون سے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سکے چچا ابو طالب ابو لہب مسلمان نہیں ہیں، گھر میں موجود ہیں، لیکن حبشے کے بلال کو دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں معراج پہ گیا، قدموں کی آواز آ رہی تھی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا بلال ہے، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، عرش پہ آواز آ رہی۔ حضرت سلمان فارسی کو دیکھ لیں، فارس کے رہنے والے ہیں، حق کی تلاش تھی، انابت تھی، طلب تھی، تو ان کے والد بھی آتش پرست تھے اور وہ آگ جلائی رکھتے تھے، آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، اور ان کے ذمے بھی یہی کام تھا کہ انہوں نے آگ کو بجھانا نہیں ہے، آگ کو بجھانا نہیں ہے۔ بچے کھیلتے تھے، کودتے تھے، ان کے بارے میں لکھا یہ سنجیدہ مزاج تھے اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے، لیکن کرتے 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 کچھ عرصے کے بعد حق کی تلاش میں نکل گئے، ایک راہب کے پاس گئے، کچھ عرصہ گزارا، انہوں نے دوسرے کے پاس بھیج دیا، انہوں نے تیسرے کے پاس بھیج دیا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہو، کتابوں میں محدثین نے لکھا ہے اس کو۔ کرتے 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 ایک راہب نے کہا کہ اب اے حق کے متلاشی تیرے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، دو پہاڑوں کے درمیان جگہ ہے، کھجوروں کے باغ ہیں، اب وہاں پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے، آپ وہاں چلے جائیں۔ حق کی تلاش میں فارس سے نکلے، علماء نے لکھا اصفہان سے ان کا تعلق تھا، بہرحال جو بھی تھا تھے فارسی، وہاں سے مدینہ آئے، راستے میں بک گئے، غلام بن گئے، غلام بن گئے۔ اس واقعے کو ذرا دل پہ لئیے، لیکن حق کی تلاش تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اس راہب نے 3 نشانیاں بتائی تھیں کہ ہدیہ لیں گے، قبول کریں گے، کھائیں گے بھی کھلائیں گے، صدقہ قبول کریں گے لیکن کھائیں گے نہیں، ساتھیوں کو کھلائیں گے۔ جب حضرت سلمان فارسی گئے، کہا اللہ کے رسول یہ صدقے کی کھجور ہیں، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا یہ کھا لیں، خود نہ کھائیں۔ دل میں آیا کہ ایک نشانی تو پوری ہو۔ اگلی دفعہ ہدیے کی کھجوریں، اللہ کے رسول یہ ہدیے کی، حضور نے خود بھی کھائیں، صحابہ کو بھی کھلائیں، اور جو نبوت کی مہر تھی وہ بھی دیکھ لی، اور اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان فارسی میرے گھر کے افراد میں شامل ہیں، میرے گھر کے آدمی۔ اور غزوہ خندق جو ہوئی، یہ خندق جو بنائی گئی تھی، یہ بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے بنائی گئی تھی کہ فارس کے لوگ جب جنگ کرتے تھے تو وہ اس طرح کی خندق کھودا کرتے تھے۔ اسی طرح جو دشمن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے، احد کے اندر کیسے جنگ ہوئی، کتنے صحابہ شہید ہوئے، لیکن جب وہ ایمان لے آئے، حق کے تلاش میں تھے، ہدایت مطلوب تھی، حضور کے غلام بن گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو سیف اللہ کا لقب دے دیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ان کو شہادت نہیں ملی، کیونکہ سیف اللہ کا معنی ہے اللہ کی تلوار، اور اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹتی نہیں ہے۔ اب ان ساری واقعات کو آپ اگر دیکھیں
ہدایت اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کو دی، لیکن کیوں دی؟ ان کے اندر طلب تھی۔ اور گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، انبیاء کے گھروں میں چچا ہیں، نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، اولاد ہے، جب ہدایت مطلوب نہیں تھی تو اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ اس لیے آج کل کچھ لوگ جو ہیں نا، وہ صرف محبت کے چکر میں، جنہوں نے کلمہ نہیں بھی پڑھا ان کو بھی کہتے ہیں وہ مسلمان تھے۔ کیوں؟ نکاح پڑھایا تھا۔ اسلام کے اندر نکاح پڑھانے سے یا پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ شرط ہے، اللہ کی توحید کی گواہی اور رسول اللہ کی ختم نبوت کی گواہی۔ جس نے دے دی وہ مسلمان ہے۔ وہ حبشے کا رہنے والا ہے تب، وہ ہاشمی ہے تب، وہ عربی ہے تب، وہ عجمی ہے تب بھی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، تو انسان کو ہر وقت ہدایت کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہدایت کی دعا کیا کریں اللہ سے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی ہدایت کی دعا، یا اللہ رزق حلال کے تلاش میں ہوں، رزق حلال دے دے۔ ہو سکتا ہے شروع میں آزمائش آئے، لیکن 2 4 5 سال کے بعد اللہ دروازے کھول دے گا نا۔ جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب آؤ گے تو اللہ راستے کھولے گا، راستہ نہیں، راستے کھولیں گے اللہ۔ اور پھر آپ 10 سال کے بعد کہیں گے کاش میں شروع سے ہی رزق حلال کی کوشش کرتا، آج حرام کی کوٹھی نہ ہوتی، حرام کا بنگلہ نہ ہوتا، حرام کا کاروبار نہ ہوتا، حلال کا ہوتا۔ بار بار ارادہ کریں، نماز چھوٹتی ہے پھر ارادہ کریں، پھر چھوٹتی ہے پھر ارادہ کریں، پھر ارادہ کریں، پھر ارادہ کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان اللہ کے 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے، اللہ 2 ہاتھ قریب آتے ہیں۔ یہ قدم اٹھا کے چلتا ہے، اللہ 2 قدم آتے ہیں۔ یہ بھاگتا ہوا جاتا ہے، اللہ اور بھاگتا ہوا آتا ہے اس کے پاس۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، بات یہ ہے، ہمیں ہر وقت حلال کی، جائز کی، اللہ کی رضا کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ اگر تلاش میں رہیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو کوئی حال نہیں ہے ہمارا۔ ورنہ ہم کیا کریں گے؟ پھر مسخرے کریں گے کہ داڑھی میں تو اسلام نہیں ہے۔ کل کو ہم کہہ دیں گے کہ کلمے میں تو اسلام نہیں ہے۔ کل کو اس سے اگلے دن کہہ دیں گے قرآن میں کون سا اسلام ہے، نماز میں کون سا اسلام ہے۔ وہ مقولہ ہے نا فارسی کا کہ گناہ سے بڑھ کر جرم یہ ہے کہ اس پہ ڈٹائی کرنا۔ کہ ایک تو انسان گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کے اوپر بہانے بھی کرتا ہے، پھر گناہ پر بہانے بھی کرتا ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ایک ساتھی نے، عالم ہیں، بہت خوبصورت بات کی۔ فرمایا کہ میرے والد صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، ہمارا عزیز تھا، افسر تھا۔ تو کہا استاد جی بات یہ ہے کہ اللہ صرف جنت میں چوکیدار ہی لگا دے تو بڑی بات۔ تو میرے والد صاحب نے کہا دنیا میں آپ افسری مانگتے ہو، دنیا میں عہدہ چاہیے، افسری مانگتے ہیں، اور جنت کے لیے چوکیداری ہی کافی ہے۔ تو یہ باتیں مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کی مسلمانی مسجد سے شروع نہ ہو اور مسجد پہ ختم نہ ہو، بلکہ ماں کی گود سے شروع ہو اور قبر کی گود تک ہو۔ شادی میں اسلام ہو، معاملات میں اسلام ہو، رشتہ داری میں اسلام ہو۔ آج ہمارا اسلام صرف مسجد تک محدود ہے کہ رشوت مسجد میں نہیں لینی، سود مسجد میں نہیں کرنا، نماز پڑھ لی، گیٹ سے باہر نکل گئے، ٹوپی اتار کے جیب میں رکھ دی، پانچے نیچے ہو گئے، موبائل نکال لیا، رشوت کی بات شروع، سود کی بات شروع، فراڈ کی بات شروع، دھوکے کی بات شروع۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہ کی تو بہت غلط سمت ہم جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک تہذیب، ثقافت اور معاشرے کی بات کرتا ہوں کہ سب سے بڑا دکھ اور غم والدین کو اولاد کا ہوتا ہے جب وہ نافرمان ہو جائے۔
آپ بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، صاحب اولاد ہیں، سب سے بڑا دکھ ٹھیس جو انسان کے دل کو پہنچتی ہے نا، کسی چیز کی نہیں پہنچتی، جب اولاد نافرمان ہو جائے، بدتمیز ہو جائے، بے حیا ہو جائے، بگڑ جائے، اس سے بڑا غم والدین کے لیے نہیں ہوتا۔ میں نے خود دیکھا ہے والدین کو روتے ہوئے، دل ان کا پھٹ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہی بچپن ہوتا ہے جہاں سے ماں کی تربیت ملتی ہے، جہاں سے باپ کی تربیت ملتی ہے۔ اس لیے جب رشتے بھی کرتے ہیں نا اپنی اولاد کے لیے تو نیک خواتین ڈھونڈیں، ضروری نہیں ہے خوبصورت ہو، ضروری نہیں ہے جسم ننگا ہو، پیسہ نہ ہو، نہیں۔ آپ نے کبھی موٹر وے پر دو ٹائر ٹھیک پہ سفر کیا یا چاروں ٹائروں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے؟ زندگی کا سفر ہے، اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ اگر ان کی والدہ ہی ہم نے نیک نہ لائی ان کے لیے تو ان کی ہم کیا تربیت کریں گے؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دین پہ عمل کی توفیق۔ وما علینا